السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی 10 سب سے سستی کرنسیز کے بارے میں۔ ہم سب نے دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ، امریکی ڈالر، سوئس فرانک اور یورو سمیت دیگر دنیا کی سب سے مشہور کرنسیز ہیں۔ جو ممالک یہ کرنسیاں جاری کرتے ہیں وہ بہت مستحکم ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دنیا کی سب سے سستی کرنسی اور اسے جاری کرنے والے ممالک کے بارے میں نہیں جانتے۔ یوگانڈا کی شلنگ پہلی بار 1966 میں جاری کی گئی تھی اور اس نے مشرقی افریقی شلنگ کی جگہ لے لی تھی، جو یوگانڈا، کینیا، تانگانیکا اور زانزیبار میں ادائیگی کا سرکاری ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یوگانڈا کی شلنگ دنیا کی سب سے سستی کرنسی کی فہرست میں موجود دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں نسبتاً مستحکم کرنسی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یوگانڈا کی شلنگ کی قدر میں 5% سے زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بادشاہ ریاست کمبوڈیا کی کرنسی کمبوڈین ریل دنیا کی سب سے سستی کرنسی کی فہرست میں قابل ذکر ہے۔ 1995 میں یہ کرنسی انڈو چائنیز پیاسٹر کو تبدیل کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی۔ اس کرنسی کی ابتدائی طور پر شرح تبادلہ کم تھی۔ کمبوڈین ریل اصل میں کمبوڈینوں میں مقبول نہیں تھا، جنہوں نے اس کے بجائے غیر ملکی کرنسیوں کو استعمال کرنے کو ترجیح دی۔ آج بھی وہ بہت سی ادائیگیوں کے لیے امریکی ڈالر استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کمبوڈین ریل کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ جنوبی امریکہ کا دوسرا غریب ترین ملک پیراگوئے خوفناک معاشی دھچکے، تباہ کن مہنگائی، تعلیم کا کم معیار اور بے روزگاری کی بلند سطح کا شکار رہا ہے۔ اس ملک میں اقتصادی ترقی کی کم سطح کی وجہ سے پیراگوئن گرانی کی قدر کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ ملک سویا بین اور کپاس برآمد کرتا ہے، تاہم ان برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کی درآمدات کی زیادہ لاگت کو پورا کرنے کے لیے بمشکل کافی ہے۔ نتیجے کے طور پر پیراگوئن گرانی دنیا کی سب سے سستی کرنسی میں سے ایک ہے۔ ہم عصر ازبکستانی سوم نے 1 جولائی 1994 سے اپنی گردش شروع کی تھی۔ ایک سوم سے 1000 سوم کوپن کے تناسب کے ساتھ ازبکستان کے صدر کے فرمان کے ذریعے جاری کیا گیا تھا۔ 5 ستمبر 2017 سے ازبکستان کی مالیاتی پالیسی آزادانہ رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر ازبکستانی سوم کی شرح مبادلہ ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 8100 مقرر کی گئی تھی۔ ایک انتہائی غریب افریقی ملک سیئرا لیون مسلسل کئی دھچکوں اور مصائب کا شکار رہا ہے۔ اقتصادی اور سماجی ترقی کی انتہائی کم سطح کے ساتھ کرنسی کئی سالوں سے مسلسل گراوٹ سے گزر رہی ہے۔ ایک ایسے ملک کے طور پر جو بہت سے سنگین امتحانات سے گزرا ہے، مقامی کرنسی کی قدر میں کمی کا پابند ہے۔ سیئرا لیون میں ہونے والی حالیہ جنگ نے سیئرا لیونین لیون کی شرح مبادلہ کو مزید کم کر دیا۔ مہلک ایبولا وائرس، جو ایک طویل عرصے سے بار بار آ رہا ہے، سیئرا لیون کی کرنسی کو کمزور کرنے میں معاون ہے۔ دنیا کی سب سے سستی کرنسی کی فہرست میں واحد کرنسی جس کی قدر میں کمی نہیں ہوئی وہ لاؤشین کیپ ہے۔ واحد کرنسی کے طور پر جو ابتدائی طور پر انتہائی کم شرح پر متعارف کرائی گئی تھی، یہ کرنسی کئی سالوں سے انتہائی کم شرح تبادلہ کا شکار ہے۔ 1952 کے بعد سے اس کی اجرا کے سال لاؤشین کیپ امریکی ڈالر کی قدر کے مقابلے میں خود کو مضبوط نہیں کر سکی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اس کرنسی کی قدر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ سستی کرنسیوں میں سے ایک گیان فرانک گنی کی سرکاری کرنسی ہے، ایک افریقی ملک جس میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، غربت میں اضافہ اور غنڈوں کا پھیلاؤ ہے۔ گنی ایک عرصے سے کرنسی کی قدر میں کمی کا شکار ہے۔ اس ملک کا سب سے حیران کن پہلو سونا، المونیم اور ہیرے جیسے قدری خزانے ہیں، جو یہاں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تمام وسائل کے ساتھ کرنسی کو ایک بڑی قدر ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بینک نوٹوں کی قدر کم ہونے کے نتیجے میں، جو کہ پرانے طرز کے تھے، 5 ستمبر 2016 کے صدارتی فرمان میں 7 نئے بینک نوٹ جاری کیے گئے، جن کی مالیت 1000 سے لے کر لاکھ روپے تک تھی۔ اگرچہ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں اقتصادی طور پر ایک مستحکم اور ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن روپے کی شرح مبادلہ بہت کم ہے۔ ملک میں کام کرنے والی ریگولیٹری اتھارٹیز قومی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہیں، تاہم اب تک تمام کوششوں سے صرف چھوٹی اور معمولی تبدیلیاں ہی ہوئی ہیں۔ دنیا کی دوسری سستی کرنسی ویتنامی ڈانگ ہے۔ ویتنام اب بھی مرکزی معیشت سے مارکیٹ اکانومی کی طرف مکمل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نتیجے کے طور پر ویتنامی ڈانگ ایک ایسی کرنسی ہے جس کی قیمت کم سے کم ہے، تاہم کرنسی کے معاملات کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ویتنام کی حکومت ترقی کی صحیح راہ پر گامزن ہے اور جلد ہی اپنے ایشیائی پڑوسیوں سے جا کر مل جائے گی۔ ایرانی ریال دنیا کی سب سے کم قیمت والی کرنسی ہے۔ حساب کو آسان بنانے کے لیے ایرانی باقاعدگی سے تومان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔
ایرانی ریال کی قدر میں کمی کی کئی وجوہات ہیں۔ ایران اور عراق کے درمیان جنگ، اسرائیل کو درپیش خطرات اور ممکنہ جوہری جنگ کے خطرات، اس کی وجہ سے عالمی منڈی تک ایران کی رسائی پر پابندی جیسے اقدامات نافذ کیے گئے، جس سے بالآخر اس کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا۔ ایران تیل برآمد کرنے والا بڑا ملک تھا۔ ملک کو تیل برآمد کرنے کے مواقع سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر ایران کے قومی بجٹ میں ایک اہم خسارہ پیدا کیا۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے ایرانی ریال سب سے کم قیمت والی کرنسی بن گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔